الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند سے جھوم جھوم کر السلام والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ السلام والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ ساڈی جھولی وچ رحمت دا خزینہ آ گیا ساڈی جھولی وچ رحمت دا خزینہ آ گیا پیارے آقا دی ولادت دا مہینہ پیارے آقا دی ولادت دا مہینہ جس گھڑی دنیا تے آئے رحمت للعالمین جس گھڑی دنیا تے آئے رحمت للعالمین ڈگ پے بت تے کفر دے منہ تے پسینہ آ گیا ڈگ پے بت تے کفر دے منہ تے پسینہ آ گیا ڈگ پے بت تے کفر دے منہ تے پسینہ آ گیا پیارے آقا دی ولادت دا مہینہ آ گیا ساڈی جھولی وچ رحمت دا خزینہ آ گیا نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں نوجوانوں بچوں اللہ رب العزت کا کروڑا احسان کہ جس نے ہمیں ایک بار پھر اپنے محبوب کا جشن ولادت منانے کی توفیق عطا فرمائی اللہ رب العزت اس میلاد کے طفیل ہمیشہ خیر و برکت عطا فرمائے عافیت عطا فرمائے دلوں کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے حلال طیب پاک روزی آسان عطا فرمائے جملہ بیماریاں پریشانیاں آفات دور فرمائے دونوں جہاں کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرمائے میلاد مصطفیٰ ہے تو ہم میلاد سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں چھوٹے بچوں سے گزارش ہے جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں بالکل خاموشی سے بیٹھے رہیں اور توجہ میری طرف رکھیں انشاءاللہ ہم اپنے نبی کا میلاد سنیں گے کہ جس محبوب کے لیے اللہ نے کائنات بنائی ہے سجائی ہے جب اس محبوب کی آمد کا سال آتا ہے خشک سالی تھی قحط سالی تھی رحمت کی بارشیں برسنے لگی پھول کھلنے لگے بہار آنے لگی سبزہ ہونے لگا رحمت ہی رحمت ہونے لگی ایک کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا گئیاں ایک کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا گئیاں کھلے نے پھل تے کلیاں
لینے پھلتے کلیاں ہزاراں مسکرا گئیاں۔ ہر طرف رحمت ہی رحمت ہے، نور ہی نور ہے، کیونکہ محبوب خدا کی آمد ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی جن کو 75 سے زائد مرتبہ جاگتے ہوئے دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا، جو 1000 کتابوں کے مصنف ہیں، 400 سال پہلے تقریباً زمانہ ہے، آپ نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے خصائص کبریٰ۔ اس میں فرماتے ہیں کہ محبوب کی آمد پر مشرق مغرب شمال جنوب کے پرندے چرندے درندے بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، سمندر کے آبی جانور بھی ایک دوسرے کی طرف دوڑ دوڑ کے مبارکباد دے رہے تھے۔ کیوں؟ حبیب خدا آ گئے ہیں، اللہ کے آخری نبی آ گئے ہیں، اللہ کے آخری رسول آ گئے ہیں، جن کے لیے زمین و آسمان یہ کائنات سجائی گئی ہے، اور وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں آئے، وہ عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو جب وہ عالمین کے لیے آئے ہیں تو عالمین کی ہر شے جانتی ہے کہ وہ میرے لیے بھی رحمت بن کے آئے، اس لیے ہر چیز خوشی منا رہی تھی اور مبارکباد دے رہی تھی۔ زمین و آسمان سجائے گئے، حور و غلمان خوشیاں منا رہے ہیں، فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں، زمین و آسمان سجے ہیں، انوار و تجلیات ہیں۔ کیوں؟ محبوب کی آمد محبوب کی آمد ہے، تقدیر نکھرنے والی ہے۔ محبوب کی آمد ہے، تقدیر نکھرنے والی ہے۔ طیبہ کی ماہ کامل کی تنویر بکھرنے والی ہے۔ طیبہ کے ماہ کامل کی تنویر بکھرنے والی ہے۔ اب اجڑے گلشن لہرائیں گے، اب اجڑے گلشن لہرائیں گے، سب گیت خوشی کے گائیں گے۔ اب اجڑے گلشن لہرائیں گے، سب گیت خوشی کے گائیں گے۔ اے آمنہ تیری جھولی میں رحمت وہ اترنے والی ہے۔ اے آمنہ تیری جھولی میں رحمت وہ اترنے والی ہے۔ محبوب کی آمد ہے، تقدیر نکھرنے والی ہے۔ طیبہ کے ماہ کامل کی تنویر بکھرنے والی ہے۔ زمین و آسمان سج گئے ہیں، نورن علی نور ہے، محبوب خدا کی آمد ہے، ہر طرف رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ بی بی آمنہ سیدہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا زمین و آسمان کے درمیان سبز رنگ کا نورانی قالین بچھایا گیا، آسمانوں کے ستارے گھر کے قریب آ چکے ہیں، چراغوں کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ محبوب خدا کی ولادت ہونے والی ہے۔ فرشتوں کا سردار جبریل امین دودھ کا پیالہ لے کر آیا ہے، بی بی آمنہ سیدہ طیبہ طاہرہ کو پیش کیا ہے، آپ نے نوش فرمایا ہے۔ محبوب خدا کی ولادت ہوتی ہے، جبریل امین صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں السلام علیک یا رحمت للعالمین، السلام علیک یا سید المرسلین۔
अस्सलामु अलैका या खातमन नबीय्यीन। अल्लामा जौज़ी ने बड़ा लंबा सलाम लिखा है जो जिब्रील ने पढ़ा, जो आखिरी सीगा पढ़ा वो यही था, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये वो दरूद है जो मिलादे मुस्तफ़ा पे फरिश्तों का सरदार जिब्रील मेरे महबूब की विलादत पे पढ़ रहा है। और बीबी आमिना फरमाती हैं कि महबूब पैदा हुए, जब बच्चा पैदा होता है कितनी बड़ी शख्सियत हो लेकिन पलीदी होगी, नजास्त होगी, अल्लाह के हबीब पैदा हुए, नजास्त नहीं है, नूर ही नूर है, खुशबू ही खुशबू है, और नूर के पर्दे में लिपटे हुए, कंघी की हुई, सुरमा लगा हुआ, नाफ बुरीदा, नूर के पर्दे में लिपटे हुए, और महबूब की विलादत होती है। साथ बीबी आमिना फरमाती है, खारजा मिन्नी नूर, मुझसे नूर चमक रहा है जिससे मैं बसरे और शाम के महल्लात देखती हूँ। अल्लाह तो बीबी आमिना फरमाती है, खारजा मिन्नी नूर, मुझसे नूर चमकता है, उस नूर की रोशनी में मैं बसरे और शाम के महल्लात देख लेती हूँ। नूरे अज़ली चमके गायब हनेरा हो गया, नूरे अज़ली चमके गायब हनेरा हो गया, सोना नबी आ गया, था सवेरा हो गया, सोना नबी आ गया, था सवेरा हो गया। क्योंकि उनकी हकीकत नूर है, वो बशरियत का लिवादा ओढ़ के आए हैं। जिब्रील अमीन से आका ने पूछे उम्र कितनी है, या रसूलल्लाह पता नहीं, एक सितारा 70,000 साल के बाद तुलू होता है, मैंने उस सितारे को 72,000 मरतबा देखा है। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील वो सितारा तो हम ही थे। बशरियत का पर्दा उठता है, जिब्रील कहते हुजूर वो सितारा तो आप ही थे। आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी मेरे महबूब का नूर है, फरमाते मैं आदम की तखलीक से 14,000 साल पहले भी अल्लाह के यहाँ एक नूर था। हजरत जाबिर अर्ज़ कहते हुजूर मुझे बताओ अल्लाह ने सब चीज़ों से पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया? फरमाया या जाबिर इन्नल्लाह तआला खलक कबलल अशियाई नूर नबीक मिन नूरिही। ऐ अल्लाह, ऐ जाबिर, अल्लाह ने हर शय से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से बनाया। उस वक्त न लौह न कलम न ज़मीन न आसमान न फरिश्ते न हूरो गिलमान, बस बनाने वाला खुदा था या बनने वाला मुस्तफ़ा था। अहद सी या अहमद सी एक कुल पसारा ते कल बनिया। अहद सी या अहमद सी एक कुल पसारा ते कल बनिया। अहद सी या अहमद सी एक कुल पसारा ते कल बनिया। यारां दियां गल्लां यार जानन ए आदम प्यारा ते कल बनिया। तो आदम से भी पहले वही हैं जिनके लिए कायनात सजाई है, जिनकी हकीकत नूर है। वो बशरियत का लिबादा ओढ़ के 12 रबीउल अव्वल को सैयदना अब्दुल्ला और बीबी आमिना के घर तशरीफ लाए, और आते ही मेरे और आपके प्यारे नबी ने सजदा किया। सजदे के लिए जिस्म भी पाक हो, जगह भी पाक हो, लिबास भी पाक हो। तो मेरे आका ने आते ही सजदा करके बताया, लोगों में पाक पैदा हुआ। विलादत हुंदियाई सोने ने
सजदे च सर रखिया विलादत हुंदियाई सोने ने सजदे च सर रखिया गुनाहगारां नू चैनाया खतावां मुस्कुरा पईयां गुनाहगारां नू चैनाया खतावां मुस्कुरा पईयां ए कौन आया जिदे आया बहारां मुस्कुरा पईयां खिले ने फुल ते कलियां हजारां मुस्कुरा पईयां। तो नूर के पर्दों में लिपटे हुए कंगी की हुई खुशबू ही खुशबू नूर ही नूर नाफ बुरीदा महबूब दुनिया में जलवा फरोज हुए सजदा किया रब्बे हबली उम्मती रब्बे हबली उम्मती मौला मेरी उम्मत मुझे हिबा कर दे मुझे दे दे ताकि मैं अपनी उम्मत को बख्शवा सकूं। तो फिर हम मिलाद क्यों न मनाएं जिस महबूब ने पैदा होते ही हमारे लिए दुआ की है जो दुनिया में रहे तो दुआएं कब्र में आका रोज़ा अनवर में तशरीफ ले गए जो आखिरी सहाबी बाहर निकले वो भी कहते लब हिल रहे थे मैंने कान लगाया तो रब्बे हबली उम्मती अर्शे उला पे गए तो रब्बे हबली उम्मती जो न भूला हम गरीबों को रजा जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए। तो फिर हमें भी चाहिए कि गाने बाजे सुनने की बजाय फिल्में ड्रामे देखने की बजाय हम भी नाते रसूल मकबूल सुने शान मुस्तफ़ा सुने और दुरूद सलाम पढ़ते रहे। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते मैं सो जाऊं या कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते खुले आँख सल्ले। तो इस अंदाज से विलादत हुई है कि कायनात में और किसी की विलादत भी ऐसे नहीं हुई। जब विलादत ही मोजज़ात वाली है निराली है तो मिलाद भी पूरी दुनिया में निराला मनाया जाता है। अरब के अंदर रवाज था कि बच्चे देहातों में भेज दी जाते थे। अब तो हम अपने घर में परवरिश करते हैं ना। अरब में एक रवाज था कि देहातों की फ़ज़ा साफ माहौल साफ हवा प्यारी और बोली प्योर अरबी शहर में मिक्स ज़बान थी तो इसलिए बच्चे भेज दिए जाते। इस साल भी दाइयाँ आई बच्चे लेने के लिए बड़ी बड़ी दाइयाँ आई उनमें एक हलीमा गरीब भी थी जिसकी सवारी बड़ी कमज़ोर थी। बज़ाहिर तो लगता है कि वो दाइयाँ आई और उन्होंने हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं लिया कि बाप का साया सर पे नहीं है तो माल ज़्यादा नहीं मिलेगा ये लिखी है ज़ारी वजह लेकिन असल वजह ये नहीं है। मेरे आका तो गरीबों का मुकद्दर जगाने आए हैं। सरकार ने किसी को कबूल ही नहीं फरमाया। निगाह नबूवत देख रही थी कि पीछे हलीमा आ रही है उसका मुकद्दर जगाने। हलीमा फरमाती है मैं भी जिस दरख्त पत्थर पहाड़ के पास से गुजरती हूँ बड़ी अजीब आवाज़ आती है कि हलीमा आज तुझ पे करम हो जाना है आज रहमत हो जाएगी। फरमाती है मैं मक्के दाखिल हो रही थी वो बच्चे लेके वापस निकल रही थी मेरी सवारी इतनी कमज़ोर थी। जब मैं गई तो मुझे प्यारे आका के दादा जान मिल गए बच्चा है जी मेरे घर आ जाओ। जब मैं घर गई तो फरमाती हैं पहले भी सारी दाइयाँ गईं उन्होंने मेरे महबूब की ज़ियारत की लेकिन मुस्तफ़ा ने आँख खोल के किसी को नहीं देखा। जब मैंने पर्दा हटाया निगाह नबूवत खुली मुस्कुराए हुजूर नूर की शुआएं निकली जो आसमान तक गई और मैंने हुस्न जमाल देखा तो मैं इतनी फरेफ्ता हो गई कि मैंने कहा दिल में कुछ भी हो जाए बच्चा छोड़ के नहीं जाना। हलीमा तूने क्या देखा उसकी तर्जुमानी पीर मेर अली शाह साहब की ज़ुबानी कर लेते हैं। आप फरमाते हैं कोई मिसल नहीं ढोलंदी
کوئی مثل نہیں ڈھولندی، کوئی مثل نہیں ڈھولندی، چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولندی، چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولندی، دو نین کٹورے نے، دو نین کٹورے نے، سرما تغادائے مازاغ دے ڈورے نے، سرما تغادائے مازاغ دے ڈورے نے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھ چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف دے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بریاں، کوئی مثل نہیں ڈھولندی، کوئی مثل نہیں ڈھولندی، چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولندی۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہے میں نے حسن و جمال دیکھا، شان و عظمت دیکھی، انوار و تجلیات دیکھے، میں نے اپنے گھر والے سے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے بچہ لے کے جانا ہے۔ جب آپ کے دادا جان سے آپ کی والدہ سے بات کی، ہمیں حضور مل گئے اور میں سواری پہ آ کے سوار ہوئی تو میری سواری جو چلتی نہیں تھی، کمزور تھی، لاغر تھی، وہ بڑی سپیڈ کے ساتھ اٹھتی ہے جیسے اس میں طاقت آ گئی ہے، کھڑی ہوتی ہے۔ 3 بار اس نے کعبۃ اللہ شریف کی طرف سجدہ کیا، پھر 3 بار آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کہتی ہے مولا تیرا شکر ہے مجھے سید المرسلین کی سواری بنا دیا۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں پھر میں کعبہ چلی جاتی ہوں طواف کرنے کے لیے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، جس کو یہ دوسرے مکاتب فکر کے لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں، ان کی تفسیر مدھری کو پڑھتے ہیں، تفسیر مدھری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں بی بی حلیمہ طواف کعبہ کر رہی ہیں، فرماتی ہیں میں نے ارادہ کیا حجر اسود کو چوم لوں، جو جنتی پتھر ہے، جو بندہ چومے گا یہ پتھر اس کی شفاعت کرے گا، اس کو داخل جنت کروائے گا۔ بڑا رش ہوتا ہے، چومنے کے لیے بڑے دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے ارادہ کیا میں حجر اسود کو چوموں، جب میں قریب ہوئی حجر اسود نے اپنی جگہ سے نکل کے میرے نبی کے بوسے لینے شروع کر دیے، کیونکہ حجر اسود بھی جانتا ہے مجھے بھی شان ملے گی تو اسی محبوب کے وسیلے سے ملے گی، کیونکہ وہ کعبے کے کعبہ ہے۔ اس لیے بریلی کے تاجدار بولے آپ فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ، نعرہ اہل سنت۔ تو حجر اسود بھی میرے اور آپ کے پیارے نبی کے بوسے لے رہا۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہے اب میں چلتی ہوں، جب میں چلی جو مجھ سے پہلے دائیاں جا چکی ہیں انہوں نے سفر شروع کر دیا تھا، میں تو داخل ہو رہی تھی وہ جا رہی تھی، میری سواری میں اتنی طاقت آ چکی ہے وہ پہلے جانے والی دائیوں کو کراس کر رہی ہے، ان سے آگے بڑھ رہی ہے، وہ مجھے کہتی نہیں حلیمہ رک جا سواری بدل لی ہے، فرمایا سواری نہیں بدلی سوار بدل گیا ہے۔ اب اسی کی یہ برکتیں ہیں، اسی کی رحمتیں ہیں۔ فرماتی ہے میری سواری گزرتی جاتی ہے، سوکھی کھیتیاں ہری ہوتی جاتی ہیں، سوکھے درخت ہرے بھرے ہوتے جاتے ہیں، جتھوں جتھوں لنگ دی جاندی سی سواری کملی والے دی، جتھوں جتھوں لنگ دی جاندی سی سواری کملی والے دی، اتھاواں بن گئیاں جنت اور راواں مسکرا پئیاں، اتھاواں بن گئیاں جنت اور
پئیاں اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں کھلے نے پھل تے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں میں جہاں سے گزرتی ہوں ہر چیز مجھے مبارکباد دے رہی ہے۔ مبارک تجھے یہ بڑائی حلیمہ، مبارک تجھے یہ بڑائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، تیری گود میں وہ گل ہاشمی ہے، تیری گود میں وہ گل ہاشمی ہے، طالب ہے جس کی خدائی حلیمہ، طالب ہے جس کی خدائی حلیمہ، بنی تو محمد۔ معطر دو عالم کو جو کر گیا ہے، معطر دو عالم کو جو کر گیا ہے، کس باغ سے یہ پھول لائی حلیمہ، کس باغ سے یہ پھول لائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، مبارک تجھے یہ بڑائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، مبارک تجھے یہ بڑائی حلیمہ۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں میں اپنے قبیلے میں پہنچی، میرا پورا قبیلہ ہی پیارے حبیب کی خوشبو سے معطر و معمر ہو گیا، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی، رحمت آنے لگی، برکت آنے لگی۔ کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے، جانور بیمار ہوتا ہے، لوگ میرے گھر میں لاتے ہیں، میں مصطفیٰ کا ننھا سا ہاتھ پھرا دیتی ہوں، شفا مل جاتی ہے۔ میری بکریوں کو پہلے چراگاہ نہیں ملتی، اب بکریاں جاتی ہیں سیر ہو کے آتی ہیں، دودھ بڑا دیتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار تم بھی وہاں چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چلتی ہیں۔ بکریوں میں دن میں دن اضافہ ہو رہا ہے، رزق میں اضافہ ہو رہا ہے، رحمت اور برکت آ رہی ہے۔ سہیلیاں جمع ہو جاتی ہیں، نہیں حلیمہ تو بڑی امیر ہو گئی ہے، تو ساری رات چراغ جلاتی ہے، دیا جلاتی ہے، تو رات بند کر دیا کر، اتنا خرچہ کرتی ہے۔ فرماتی ہیں جس دن سے اللہ کے محبوب آئے ہیں میں نے چراغ جلانا ہی چھوڑ دیا ہے، ان کا چہرہ ہی اتنا نورانی ہے، میرا پورا گھر ہی روشن و منور رہتا ہے۔ نہ دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، نہ دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، مبارک تجھے یہ بڑائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، مبارک تجھے یہ بڑائی حلیمہ۔ تو اس محبوب کا ہم میلاد مناتے ہیں جن کا میلاد بھی انوکھا و نرالا ہے، جن کو سر سے لے کر اللہ نے پاؤں تک معجزہ بنا کے بھیجا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ تو انشاءاللہ یہ تھی آج کی ہماری سالانہ محفل جس میں ہم نے خاص میلاد سنا۔ ویسے پورا مہینہ ہر روز ہی ماشاءاللہ یہاں میلاد ہوتا ہے، صبح درس میں ہوتا ہے اور پھر چاروں جمعے کے موقع پر بھی انشاءاللہ میلاد ہوتا ہے۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے نبی کا میلاد ہوتا رہے۔